جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی، اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں، فاطمہ کی طرح عرب کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ کی طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، سب کو محمد شریف علاء الدین علی احمد صوفی صابری کا سلام۔ السلام علیکم۔ دیش بدیش رہنے والے سب کے لیے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، سب کو دل سے سلام۔ بزرگوں، دوستوں، ذکر ہو رہا ہے قرآن شریف کا اور حدیث مبارک کا، جہاد سے تعلقات رکھنے والی صورتیں۔ جہاد فرض کیوں ہوا، یہ پچھلی گفتگو میں لگ بھگ یہ باتیں کھل چکی ہیں قرآن شریف کے ذریعے سے اور حدیث مبارک کے ذریعے سے۔ پچھلی گفتگو میں سن 9 ہجری ہیرکل نام کا ایک بادشاہ، شاہ روم، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، خبر پہنچاتا ہے مدینہ منورہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس بات کا علم ہوتا ہے، علم ملتا ہے، تو آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کرتے ہیں اور جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کو جنگ تابوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تابوک ایک مقام ہے، جیسے لال قلعہ، تاج محل، اسی کے نام سے تابوک۔ تو جب آپ نے اپنے صحابہ کو اور اپنے امتیوں کو جمع کیا اور جنگ کے لیے نوتا دیا، ان کو دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو آپ کے جو جانشار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تو آپ پر جان نشاور کرنے والے تھے، مگر انہی کے ساتھ میں جو نئے ایمان لے کر آئے تھے، جو مسلم ہوئے تھے، وہ پوری طرح پکے مسلمان نہیں تھے، جو مشرک تھے، آدھے مسلمان، جو جھوٹی بات پر گواہی دے دیں، 2 پیسوں کے لیے بک جائیں، شراب پینے والے، چوری چھپکے، ایسے مسلمان تھے اس لشکر میں۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ ہمیں چلنا ہے، اور یہ تابوک دور دراز تھا یہ مقام، جب اس مقام پر جانے کے لیے جب آپ نے بتایا کہ دور بھی ہے اور گرمی بے حساب تھی اور دھوپ کی شدت اور کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا، تو جو مشرک تھے وہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ہماری بوڑھی ماں ہے، ہمارے یہ ہے، ہمارے بچے ہیں معصوم، کوئی کچھ بہانہ کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، کوئی کہنے لگا میری طبیعت خراب ہے، وہ دسی مطلب طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی ویڈیوز اور پچھلی گفتگو میں یہ صورت نازل ہو چکی ہیں، تو آپ نے فرمایا جو آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ انہیں لے کے نکلیں، آپ کی جیت ہوگی، آپ کی فتح ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچ گئے، وہاں آپ 2 مہینے رہے۔ ہیرکل شاہ روم کا لشکر نہیں آیا وہاں، ڈر کے مارے۔ اللہ کی شان، اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے، تو ایک ہیرکل نام کا بادشاہ ہو یا کسی زمانے کا فرعون ہو یا اس زمانے کا کوئی ظالم کٹر ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے دین پر اور اللہ کے یقین کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔
بے شک. تو آپ 2 مہینے وہاں رہے، اور آپ کو جب دیکھا کہ وہ نہیں آیا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے 2 مہینے وہاں رکنے کے بعد. جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد حجۃ الوداع آپ کا حج پہ جانے کا ارادہ ہوا، اور آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھجوائی. یہ خبر سن کر کے سارے جتنے بھی مسلمان تھے آپ کے ساتھ چل دیے، اور جس قبیلے کو جہاں جس کو خبر ملتی رہی، جو آپ سے محبت کرنے والا تھا، جو آپ پر ایمان لے کر آ چکے تھے کہ آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج تشریف لے جا رہے ہیں، تو جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کے ساتھ ہو لیا کرتا تھا، ساتھ میں چلنے لگتا تھا. جب آپ وہاں مکہ معظمہ پہنچے تو آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ باتیں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پوری کائنات کے لیے ہدایت بطور فرمائی. وہ یہ تھی کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، قرآن شریف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس کا ترجمہ کو سمجھنا، خالی پڑھنا ہی، اس کو سمجھنا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں فرمائی ہیں ان پر عمل کرنا. غلط باتیں کون سی ہیں اور اچھی باتیں کون سی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت کرنا، مطلب ان کی فرما برداری کرنا. اس پہ بھی کچھ آیتیں نازل ہیں، ان چیزوں پر انشاءاللہ آگے کو ذکر کریں گے، مگر جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا وہ ان باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی. اب اور کسی کا حق نہ مارنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، یتیموں کا، بے سہاراؤں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا، اللہ کے لیے جہاد کرنا، حق کے لیے لڑنا، نہ حق کے لیے کبھی مت لڑنا. اور عورتوں کو فرمایا کہ پردے کا احترام کرنا، اپنے شوہروں کی خدمت کرنا. مردوں کو فرمایا اپنی بیویوں کی عزت، آبرو اور ان کی کھانے پینے کا انتظام صحیح کرنا. اور فرمایا زکوٰۃ دیتے رہنا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری کائنات کے لیے ہدایت بطور سمجھاتی بتلاتی. اس کے بعد قرآن شریف میں سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم ما اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اس کا ترجمہ ہے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بنانے کے لیے پسند کر لیا. یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہ میں نے تمہارے دین کو، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی
1,24,000 کچھ کم پیش پیغمبر نبی آئے، ان سب کو تمہارے دین میں شامل کر دیا، ان سب کو تمہارے فرما برداری میں دے دیا جو کہہ لیا جائے، اور جتنے بھی پوری کائنات کے جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب دھرم اسلام دھرم کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں نے اس دھرم کو پسند کر لیا اور میں نے اپنا انعام تمام کر دیا، مطلب تمام سب کچھ کر دیا۔ سب کچھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ، پوری کائنات۔ اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور انشاءاللہ اس پہ اور آگے کو گفتگو ہوگی۔ حج کی صورتیں ہیں، زکوٰۃ کی صورتیں ہیں، نماز کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ آگے کو۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے عالم انسان کے لیے جو نفرت کرتے ہیں اسلام سے۔ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ کوئی گوڈ کے نام سے جانتا ہے، کوئی ایشور کے نام سے جانتا ہے، اور کوئی عیسیٰ مسیح کے نام سے جانتا ہے۔ مسلمان اللہ کے نام سے جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے، صرف طریقے اور ماننے کے اور نام الگ الگ ہے، ایک ہی۔ تو یہ دین اسی کا ہے جو کہتے ہیں نا لوگ باگ کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام دھرم سب سے پہلے آیا تھا، اس کے بیچ میں جو یہ حادثے ہوئے جہاد کے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسلیں تھیں تو بھٹک گئیں۔ جیسے ایک باپ کی 4 اولادیں ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں سمجھایا تھا۔ تو کچھ نمازی ہو جاتے ہیں، کچھ فلمی دنیا میں کھو جاتے ہیں، کچھ بزنس میں کھو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں کئی رستے بن گئے۔ اس چیز کو سمجھنا بڑی مشکل بات ہے، اور کوئی مشکل بات بھی نہیں۔ نادان کے لیے بہت بڑی مشکل بات ہے، شیطان کے لیے۔ شیطان کبھی اقرار نہیں کرے گا ان باتوں کا، اور جو انسان ہوگا چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، وہ انشاءاللہ ضرور اس بات سے سبق لے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ آیت جو قرآن پاک نازل فرمایا 1400 سال پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو اتارنے کا کیا مقصد؟ اور یہ آیت میں حجۃ الوداع سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کی موقع پر جو صورت نازل فرمائی، یہ ساری دھرموں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع میں دے دیتا ہے، ان کے سمرتھن میں دے دیتا ہے۔ اب اس کا سمرتھن کرنا نہیں کرنا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کرے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور انکار کرتا ہے تو دوزخ کا حقدار ہوگا، اور اللہ کی اس پر نالت ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا، محلے پڑوس کا خیال رکھنا، غریب مسکینوں کا خیال رکھنا، اور جو انتقال ہو رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بیماری کا وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری کی شکل میں جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، پنجدر پاک کے صدقہ طفیل میں، اور
شہیدوں کے صدقہ طفیل میں، اہل بیت کے صدقہ طفیل میں اللہ ہر مومن پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہر انسان کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔